یہ ڈرامہ دانا نیر یعنی کہ روشی کی وجہ سے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ روشی جس کو شارق نے نشہ آور جوس پلا کر بے ہوش ہونے کی کوشش کی ہوتی ہے، لیکن شارق اپنے اس پلان میں کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ روشی نے صرف اس جوس سے ایک ہی گھونٹ پیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح ہوش میں تو نہیں ہوتی لیکن اس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کو معلوم ہوگا کہ شارق اس کا غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ کوئی باری چیز اٹھا کر شارق کے سر پہ دے مارے گی، جس سے شارق کے سر سے خون کا فوارہ نکلے گا اور خون دیکھ کر روشی کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل جائے گی۔ مصیبت کے اس وقت میں جب رات کا وقت ہوتا ہے اور وہ روڈ پر بالکل اکیلی بھاگ رہی ہوتی ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کس کو کال کروں، جب وہ موبائل نکالے گی تو اس کے ذہن میں صرف طلحہ کا خیال آ جائے گا۔ وہ طلحہ کو کال کر لے گی اور اس کو روتے ہوئے کہے گی کہ مجھ سے کسی کا قتل ہو گیا ہے اور آپ جلدی سے آ کر میری مدد کر لیں۔ طلحہ بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ روشی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ وہ روشی سے ایڈریس پوچھے گا کہ مجھے جلدی سے بتاؤ کہ آپ کہاں پر ہو، میں آ رہا ہوں۔ روشی اس کو ایڈریس بتا دے گی اور طلحہ اپنی گاڑی نکال کر جلدی سے روشی کے پیچھے چلا جائے گا۔ روشی جو کہ آدھی نشے میں ہوتی ہے جھومتی ہوئی سڑک پر جاتی ہے اور خود پر قابو نہ پا کر وہ روڈ کے کنارے گر جائے گی۔ جب طلحہ وہاں پر پہنچ جائے گا تو اس کو روشی نظر نہیں آئے گی۔ وہ پھر بار بار روشی کو فون کرے گا لیکن روشی فون بھی نہیں اٹھا سکتی۔ پریشانی کے عالم میں طلحہ ادھر ادھر دیکھے گا اور اچانک اس کی نظر روڈ کے سائڈ پر پڑی ہوئی روشی پر لگ جائے گی۔ جلدی سے جا کر وہ روشی کو اپنے باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی تک لے جائے گا۔ جب روشی کو ہوش آئے گا تو وہ طلحہ کی منتیں کریں گی کہ سر پلیز میرے گھر والوں کو یہ مت بتائیے کہ آپ نے مجھے کس حالت میں کہاں پر دیکھا ہے اور کیسے آپ مجھے یہاں تک لے کے آئے ہیں۔ طلحہ جو کہ بہت زیادہ سمجھدار اور سیریس انسان ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ روشی کو کچھ کہے بنا جب اسے اپنے گھر لے کے جائے گا تو وہ روشی کے باپ کو کہے گا کہ اصل میں آفس میں بہت زیادہ کام تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی اور اسی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مس آیت کو بھی جو ہے آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ روشی کے گھر والے برا نہ مناتے ہوئے طلحہ کو کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے۔ اور طلحہ جب روشی کے گھر سے جائے گا تو ایک خون ریز نظر روشی پر ڈالے گا جس میں بہت زیادہ غصہ چلک رہا ہوگا اور روشی کو بہت زیادہ شرمندگی فیل ہوگی۔ اگلے دن جب روشی آفس جائے گی تو وہ طلحہ کو کہے گی کہ میں نے اپنا امیج آپ کی نظروں میں بہت زیادہ خراب کر لیا ہے اور آپ فکر نہیں کریں کیونکہ اب سے میں آپ کو آفس میں نظر نہیں آؤں گی، جس بات پر طلحہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا اور روشی سمجھ جائے گی کہ طلحہ سر واقعی مجھے آفس میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوسری طرف شارق انتہائی ڈٹائی کے ساتھ آفس آ جائے گا۔ جب آفس میں کوئی کہے گا کہ شارق آیا ہے اور اس کا برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ بات روشی سن کر جلدی سے بھاگ کر اوپر سے نیچے دیکھ لے گی کہ کہاں ہے شارق۔ جب اس کو شارق نظر آئے گا تو واقعی اس نے سر پر پٹی باندھی ہوگی اور آفس میں سب کے پوچھنے پر وہ بتائے گا کہ میرا برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسی لیے میرے سر پر چوٹ آئی ہے۔ لیکن طلحہ اور روشی تو یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ آخرکار معاملہ ہوا کیا ہے اور پھر عین ممکن ہے کہ طلحہ شارق کو آفس سے ہی نکال دے۔ دوسری طرف روشی بھی آفس آنا بند ہو جائے گی۔ روشی کی خالی جگہ دیکھ کر طلحہ اس کو بہت زیادہ مس کرے گا لیکن اس کو بتائے گا نہیں کیونکہ خودداری اور انات طلحہ میں تو جیسے کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے۔ مزید اسی طرح کی اپڈیٹڈ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت موصول ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔